صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 24 محرم دیگر پردے والوں کے ٹھیک رات 11 بجے جناب وسیم عباس بلوچ زیارت تابوت امام زین العابدین برآمد کروائیں گے۔ 25 محرم 5 بجے سپہر مجلس اذان شروع ہوگی، جس میں ٹھیک رات 9 بجے قبلہ محمد علی حافظ تصدق صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 25 محرم ٹھیک رات 9 بجے علامہ حافظ صدق صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت گزار ہے۔ متبصروں خطیب ولایت موازن ولایت حافظ محمد ورک صاحب، یہ حافظ قرآن تو ماشاءاللہ ہے ہی، لیکن ان کا زبور توریت اور انجیل کا بھی مطالعہ ہے۔ ایسے علماء پہ فخر کیا کرو۔ صحت و سلامتی علماء حق بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جن جن دلوں میں علی باتیں مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات اللہ نے تیرا نہ کرے اندے تے ویلان اور محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد کوشش کرتے بلند تر صلوات کی تلاوت۔ جسے گرمی نہیں لگتی وہ تھوڑا تھوڑا آگے بھی تشریف لے آئیں، چونکہ باہر بیٹھے اندر بھی جگہ ہے، تو پہلے اگر اندر سارے بیٹھ جائیں گے تو پھر بعد میں آنے والے پھر وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ایک بے ربط ہو جاتا ہے نظام اور ترتیب نہیں بنتی۔ مجھے پتہ ہے جہاں عزادار آدمی بیٹھا ہو اسے اپنی جگہ سے ہلانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ معاملہ صرف عقیدے میں ہونا چاہیے، عقیدے سے نہیں ہلنا چاہیے۔ صف اعضاء میں ہل جل سے نظام ٹھیک رہتا ہے، ہل جائے کوئی بات نہیں، قسم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہیں، اگر آپ اندر تشریف لے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا باہر سے اندر آنے میں۔ درود پڑھتے جائیں مل کے اللہ۔ چونکہ اب آپ نئی جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں تو اس جگہ پر بیٹھ کر پھر ایک اور دفعہ درود کی بھی تلاوت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ اس کی آواز کو زیادہ کھینچ رہے ہیں، ایک زیادہ لے رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا بیس کو ٹھیک کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به صلوات بآواز محمد۔ دعا ہے کہ
پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم خادمین فرش عزا کے خصوصاً رمضان بھائی کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک یہ دعا ہے، اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، جو ایک کے وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں اور علم لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے۔ محمد وعجل فرجہم۔ میں نے 19 محرم الحرام کی اس مجلس عزا کے لیے سورہ حدید سے آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو آواز دے رہا ہے۔ بڑا مختصر، زیادہ سے زیادہ بھی پڑھا تو مصائب سمیت 35-40 سے 41 منٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، چونکہ دیر کافی ہو گئی اور زیارت کی برآمدگی کا وقت ہے۔ بس تبرکاً اتنا فضائل کہ جتنا حسین کے ماتمی کو مصائب سننے کے لیے دل زرخیز اور سماعتیں نرم کرنے کے لیے درکار ہو۔ پروردگار عالم فرمانے کے دھمک تھوڑی سی زیادہ ہے، دھمک تھوڑی کم کر دیجئے تو پھر باقی ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ جی یہ جعفری کالونی کا معیار ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ آیت کا ترجمہ ضائع کرتے ہی نہیں، اسی لیے تشریح کرنے کا لطف بھی آپ کی سماعتوں کے سامنے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ پتہ چلا کئی ایمان والے بیٹا علم جب زیارت نکلے گی آپ تب لے جائیے گا، یا چلے لے جائیے جی بسم اللہ میرا بیٹا آپ لے جائیے گا۔ یہ بچوں کے اپنے عزاداری کا شوق ہے اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، بچوں کو اپنا کام کرنے دیا کریں، چونکہ بچے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے دیکھنے سے رکنا تو ہے نہیں۔ ویسے بھی جو بچے ابھی سے علم اٹھانا شروع کر دیں گے، انہیں مولوی سے نہیں پوچھنا پڑے گا زنجیر مارے کہ نہ۔ محترم سامعین تک پہنچا لوں تاکہ ذکر مسائل کا آغاز بڑی جلدی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پتہ چلا کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وآمنوا برسولہ، اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جو رسول پر دل سے ایمان نہیں لائے، صرف یہاں سے ایمان لائے ہیں۔
قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی اس سے مراد تھی اے علی والو، لیکن آگے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ سے ڈرو، رسول پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے علی والا نتق اللہ بھی رکھتا ہے، رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ یہ ایمان والے علی والے نہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جن سے اللہ کہہ رہے تم اللہ سے ڈرتے نہیں، رسول پر ایمان لاتے نہیں۔ پتہ چلا یہ ایمان والے علی والے نہیں، یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے پاس علی نہیں ہے، جن کو آپ جانا خیرات مانگنا جنہیں فکر سمجھ آئے نہ، میں فکر بدل کے پڑھوں۔ یہ جن ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے پاس کل ایمان نہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اچھا پھر اللہ آگے نشانی بتا رہے ہیں، اگر تم رسول پر ویسے ایمان لے آؤ کہ جیسے رسول کو ماننا چاہیے، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور دوں گا۔ پانی پیش کر دیتا ہوں اگر آپ حکم فرمائیں، بس دیکھیے گا ذرا میری طرف، چونکہ میری ایک ایک چہرے پر نظر ہے، جس کا دھیان ادھر ادھر ہوا میں اس سے پوچھوں گا ضرور کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر کیوں ہے۔ بڑی توجہ جی۔ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اگر تم رسول پر ایمان لے آئے تو میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ 2 رحمت کے حصے ایسے ہوں گے جن کی روشنی میں تم سفر کرو گے، جن کی روشنی میں تم چلنا شروع کرو گے۔ اللہ رسول پر ایمان دل سے لانے کا یہ اجر ہے کہ تیری رحمت کے 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تیری رحمت ہے کیا؟ کل ربیع الاول میں مسلمانوں کے بینر نہیں پڑے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً آپ جانا جی خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے آپ کو، یعنی اس نے اپنی کل رحمت محمد کو کہا ہے، اور وہ کہہ رہے اگر رسول پر ایمان لائے تو اپنی رحمت کے 2 حصے اور عطا کروں گا، یعنی وہ کہہ رہے اگر اس محمد کو مانا تو پھر تمہیں 2 محمد اور عطا کروں گا۔ آباد رہے جی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ میرے بزرگوں کے دعا ساتھ ہے تو میں اگلے فکرے کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ وہ جو میرے شہزادے سید زادہ ذرا ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا، چونکہ جوان ٹیکنے لگاتے، ٹیک صرف وہ لگائیں جن کی کمر میں درد ہو یا جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو۔ جوانوں نے ٹیکنے لگانی، ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ اگر تم محمد پر ایمان لائے تو پھر میں تمہیں 2 محمد اور عطا کروں گا، اور ان 2 محمدوں کی نشانی یہ ہے یجعل لکم نورا تمشون بہ، ان کی روشنی میں تم چل سکو گے، ان کی روشنی میں تم سفر کر سکو گے۔ جب رسول اللہ نے یہی آیت منبر مسجد نبوی سے پڑھی تو بندوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ کہا مجھ پر لائے ہو لیکن ویسے نہیں لائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کہا کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہا ڈرتے ہو لیکن ویسے نہیں ڈرتے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کون ایمان لایا ہے کون ایمان نہیں لایا؟ حضور نے فرمایا سلمان اللہ کہہ رہے جو مجھ پر ایمان لایا ہے محمد پر میں اسے 2 محمد اور عطا کروں گا، جن کی روشنی میں جو ایمان لے آئے ہیں وہ چلنا شروع کریں گے۔ تو سلمان کیوں نہ آج مدینہ میں وہ ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا جائے کون محمد پر ایمان لایا ہے کون محمد پر ایمان نہیں لایا۔ سلمان کہتا ہے کیسے چیک کیا جائے گا بندوں کو کون ایمان لایا ہے کون ایمان نہیں لایا؟ رسول نے کہا سلمان بلا کے لے آؤ حسن اور حسین کو۔ آپ صدا سلامت رہے جی۔
की ये आयत पहुंचाऊं। सूरह हदीद है, आयत नंबर 28 है, नूर के दो हिस्से रहमत के अता करूंगा, जिनके नूर में तुम चलना शुरू करोगे। आ गए हसन और हुसैन मस्जिद नबवी में, मगरिब की नमाज हो गई, मदीने की गलियों में अंधेरा था और उस दिन चांद रसूल के अम्र से निकला ही नहीं। आप उठाना खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए। मुझे लग रहा है इसी आयत पर ही मकसद मुकम्मल हो जाएगा। भाई गुलाम अब्बास जब भी ऐलान करते हैं कहते हैं तौरात ज़बूर इंजील, फिक्र न करें मैं बड़ी जल्दी फरमाइश पूरा कर दूंगा, आज वक्त नहीं है, मैं पढ़ूंगा जुमले तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, कहेंगे तो भगवत गीता से भी पढ़ दूंगा, कहेंगे तो गुरु ग्रंथ से भी पढ़ दूंगा। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। कहेंगे तो भगवत गीता से पढ़ दूंगा, कहेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ दूंगा, तौरात से पढ़ूं, ज़बूर से पढ़ूं, इंजील से पढ़ूं, कुरान से पढ़ूं, क्योंकि है तो ये चारों इल्हामी किताबें अल्लाह का कलाम। और हम लाख फजाइल पढ़ते रहे, हक अदा नहीं होता जब तक वो इनके फजाइल न पढ़े। बड़ी तवज्जो दी मेरी बड़ी तवज्जो दी। उन्होंने कहा चांद नहीं निकला, अब टेस्ट होगा, रसूल पर ईमान कौन लाया, मुस्लिम जी अल्लाह से डरता कौन है, अभी टेस्ट होगा मदीने में। रसूल ने बुलाया, तुम सामने आओ, चलो मदीने की गलियों में चल के अपने अपने घरों को जाओ। ये 5-7 बंदे कितनी देर मदीने की गलियों में फिरते रहे, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह अंधेरा इतना है हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम अपने घर जाएं तो जाएं कैसे। हुजूर ने फरमाया तुम एक तरफ आओ। फिर हुजूर ने सामने देखा, सलमान, अबू जर, मिकदाद, अम्मार, हुज़ैफा, खुज़ैमा, सामने आओ, चलो तुम अपने अपने घर जाओ, और अगर घर मिल जाए तो निशानी के तौर पर अपने अपने घर से एक शय ले आओ। सलमानो, अबू जरो, मिकदादो, अम्मारो, कम्बरो, खुज़ैमा, हुज़ैफा अपने अपने घर गए। वापस आके कहते या रसूल अल्लाह ये देखिए मैं अपने घर से प्याला लाया हूँ, अपने घर से तकिया लाया हूँ, अपने घर से मशरूज़ा लाया हूँ। का इनको तो अपने घर अंधेरे में नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिले? का अल्लाह के रसूल हमें अली की इमामत की कसम हसनैन की पेशानी से नूर निकल रहा था कि हम अपने घर माइक के बगैर, माइक के बगैर, माइक के बगैर दिल से बोलो, दिल से बोलो, आका का नारा, मौला का नारा, पेशवा का नारा, मुश्किल कुशा का नारा, हाजरवा का नारा, आखिरी अलानी सैकड़े कर किबला भी इस नारे में शामिल हैं। मिलकर नारा बड़ी तवज्जो बनी। उन्होंने कहा हसनैन की पेशानी से ऐसा नूर निकल रहा था कि जिसमें चलते हुए हम अपने घरों तक पहुंच गए तो पता चला जिनके दिल में मोहम्मद था उन्हें हसन और हुसैन वाले वो 2 मोहम्मद नसीब हुए जिनकी रोशनी में उन्होंने चलना शुरू किया। मैं फिक्रा जाफरिया में पढ़ने लगा हूँ, कहीं और नहीं। इसका मतलब अना उसे नसीब होगा जिसके पास मिन्नी हुआ। मिन्नी उसे नसीब होगा जिसके पास अना होगा, अना उसको नसीब होगा जिसके पास मिन्नी होगा। भाई यही तो 2 शहजादे हैं, रसूल के बेटे हैं, जो रसूल के दुनिया से जाने के बाद दुनिया में मुसलमानों के पास अली के अलावा 2 मोहम्मद बन के मौजूद थे।
لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ تھا پہلا بھی محمد، تھا درمیان والا بھی محمد، تھا آخری بھی محمد، تھے یہ سارے کے سارے محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، علی بھی محمد، محمد بھی محمد، سیدہ بھی محمد، سجاد بھی محمد، باقر العلوم بھی محمد، عباس بھی محمد، علی اکبر بھی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، آپ کے کیا کہنا ہے؟ آپ کی بات، آپ زندہ باد، علی والے سے کیا بات؟ میری طرف دیکھنا، میں فکر پڑھنے لگا ہوں۔ تو اب دونوں شہزادوں کے تعارف کا ایک ایک فکر ہے تاکہ سوچنا کہ برآمدگی سے پہلے میرے حصے کا فضائل مکمل ہو جائے۔ ویسے تو مولا حسن اور مولا حسین کے بے حساب القابات ہیں، تو اگر میں ابھی میں نے اسرار حدیث کے ساتھ امامیہ کالونی میں اشرف تلاوت کی ہے، 9 دن اسرار حدیث کے ساتھ پڑھے، لیکن 55-60% بھی حدیث کے سامنے مکمل نہیں پڑھ پایا 9 دنوں میں۔ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اگر آپ سمجھیں، حدیث کے سامنے سب کو بلایا گیا ہے پروٹوکول سے، القابات سے، ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو جیسے بلایا اس میں پورا پورا فضائل چھپائے۔ میں باقی تفصیل میں نہیں جانا، صرف ایک فکرہ پڑھنا ہے۔ مولا حسن آئے اور چادر کے باہر آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ ہو، تو اندر سے جواب کیا آیا؟ علیکہ السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک حسن۔ اچھا ایک دفعہ بتانا بھائی، اگر کبھی حدیث قصہ نہیں پڑھی کسی نے تو آج جا کے لازمی پڑھے، تو میں لطف آئے گا فکرے کا۔ ولدی کہا، سبتی نہیں، نواسا نہیں، آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ پر بڑی توجہ بھائی، ولدی بیٹا، سبتی نواسا، رسول فرما رہے ولدی اے میرے بیٹے۔ اچھا جب مولا حسین آئے تو کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، میرا سلام ہے اے میرے نانا، اور میرا سلام ہے اے میرے وہ نانا جسے اللہ نے اختیار کیا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ تو اب رسول اللہ نے مولا حسین کو کیا جواب دیا؟ علیکہ السلام یا ولدی و شافع امتی، آپ پر بھی سلام ہے اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ بس اسی لفظ کے اوپر میں نے لے کے آنا تھا شبیہ سلجنا سے پہلے، وہاں تک میں تمہیں لے آیا، لیکن پہلے ایک جملے کی تشریح کر دوں، چونکہ آیت دونوں شہزادوں کی شان میں تھی تو پہلا فضائل جو پڑھنے لگا ہوں وہ بھی دونوں شہزادوں کی شان کا ہے۔ پورے مدینے میں کہتے تھے یا جدہ ہو اے ہمارے نانا، لیکن جب کسی کو جلا کر راکھ کرنا ہوتا تھا نا تو بھری مسجد میں محمد کو حسن اور حسین کہتے تھے یا ابتا ہو اے میرے بابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہمیشہ زندہ باد رہے، بڑی توجہ، یا ابتا ہو اے ہمارے بابا، آپ پر ہمارا سلام ہو، وہاں جدہ ہو نہیں کہتے تھے۔ اچھا حدیث قصہ میں کیوں جدہ ہو کہا؟ یہاں بھی ابتا کہتے نہیں، حدیث قصہ ایک پروٹوکول کا نام ہے، جو پروٹوکول چادر سیدہ کا ہے۔ چونکہ حدیث قصہ میں سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا ابتا ہو اے بابا آپ پر سلام، تو چونکہ سیدہ نے بابا کہنا تھا، حسن اور حسین نے بابا نہیں کہا، حسن اور حسین نے جدہ ہو کہا۔ اچھا لیکن رسول نے جدہ ہو کے جواب میں سبتی نہیں کہا۔ توجہ، میں نے خود روکا ہے کیونکہ مجھے وہ لطف آ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ محمد علی بن کے اس لطف کو محسوس کریں، اس بات کو سمجھیں۔ اچھا یا ابتا ہو
سیدہ نے کہا، انہوں نے کہا یا جدہ ہو، تو اب رسول کو جواب میں کہنا چاہیے تھا علیہ السلام یا سبتی، کیونکہ جدہ ہو کے برابر آئے گا سبتی، ابتا کے برابر آئے گا ولدی۔ اب بھائی رسول اللہ سبتی کہتے، اگر رسول کے بیٹے قاسم اور ابراہیم بھی وہاں ہوتے، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا، کیوں؟ کیونکہ حکم خدا سے رسول اللہ کے بیٹے تو وہاں تھے جہاں سے آئے ہیں، جو ان کا اصل وطن ہے۔ حسن اور حسین کو ولدی کہا، کیوں نہ کہتے یہ دو بیٹے ہیں رسول کے جو ملے ہیں چوکھٹ زہرا سے۔ مباہدہ والے دن اللہ نے کہہ دیا تھا محمد اپنے بیٹے لے آئے، اپنے بیٹے لے آئے، اپنے بیٹے لے آئے۔ رسول کے بیٹے تو اللہ کے پاس ہیں، تو کہاں سے لے آئے؟ کب وہاں جائیں نا جہاں پوری امت کو حکم ہے کہ بیٹے مانگنے جایا کرے۔ جسے ملے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، مجھے تو اسی چوکھٹ سے ملا ہے تو میں نے تو وہی کا ذکر کرنا ہے۔ جس چوکھٹ سے محمد کو بیٹے ملے وہاں سے آج بھی شیعوں کو بیٹے عطا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا یا ولدی، اے میرے بیٹے، سبتی نہیں کہا۔ جملہ سنو گے، ساتویں امام کا دور تھا، ہارون ملعون ایک دن مدینے آیا، چونکہ عباس ابن عبد المطلب کی رشتہ داری کی وجہ سے اسے رسول کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا بڑا شوق تھا، اس کو زوم تھا کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح ہاشمی کہلاؤں۔ تو یہ رسول اللہ کی قبر پر جا کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن الام، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کی عادت تھی، ایک دن مدینے میں تھا، اس نے دیکھا کہ ساتویں تاجدار توحید، ساتویں مالک ولایت اپنے صحن بیت اللہ کے باہر چوکھٹ سدرہ پر لگے ہوئے باب اللہ دروازے سے باہر آئے۔ میرے مولا موسیٰ کاظم کے قدموں میں علی مولا کی وہ نالین تھی جو پردہ معراج کے اس طرف نہیں بلکہ اس طرف تھی۔ آپ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، میرا خطاب اس بندے سے نہیں جو فضائل سن کے سوچے اسے ہضم کیسے کرنا ہے، اسے برداشت کیسے کرنا ہے۔ کتابوں کے حوالے کی ذمہ داری میری، جس کے پاس نسب کا حوالہ مضبوط ہے وہ بندہ سر اٹھا کے بات سننا ہے۔ مولا موسیٰ کاظم چلے، اس نے دیکھا فرزند رسول آ رہے ہیں، تو اب مولا کے سامنے رسول سے رشتہ داری ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن الام، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ اب مدینے والوں کو پتا تھا موسیٰ کاظم روز آتے ہیں گنبد خضرا کے نیچے نانا کی قبر پر سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ ہو۔ اب جس دن ہارون نے کہا نا ابن الام رسول کی قبر پر، اے میرے چچا کے بیٹے، علی کا لال چلتا ہوا آیا قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا ہو، بابا میرا سلام۔ حسین کے اسم سے ڈرتا تھا، آج کا یزید حسین کے ذکر سے ڈرتا ہے۔ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔
5-7 منٹ فضائل پڑھ لوں 5 منٹ؟ جی بسم اللہ. ایک دفعہ میرے بھائی خادم فرش رضا ہے تو ان کا ایک اپنا ٹائم ہے, ایک شیڈول ہے, بھلا کہ وہ بانی مجلس جعفریہ میں کرایہ دار ہے, اور مجھے پتہ ہے جعفریہ میں اکثر جب کوئی کرایہ دار مجلس کرائے تو بندے آنے سے کتراتے ہیں, لیکن نہ بھائی نہ, جو مجلس کروائے وہ کرایہ دار نہیں, اس جگہ پر بیٹھا ہے جہاں سجاد بھی بیٹھے ہیں. بڑی توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن شاہ جی موجود ہیں, آپ کی مرکزی انجمن کے صدر, بڑا عزاداری کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں, اور میرے سے سید کی بات بھی ہوئی 1-2 دن پہلے, اور بڑی خوبصورت اہتمام کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مولا تمہارے علاقے کی, تمہاری آبادی کی ان رونقوں کو قائم رکھے, تم سے عزاداری کی وہ ڈیوٹیاں لے جیسے مولا خود چاہتے ہیں. کیا کہا؟ یا ولدی, اے میرے بیٹے. پھر آقا حسین کو مخاطب کر کے کہا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. او بھائی پوری دنیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کہہ رہی تھی مصطفیٰ ہمیں بخشوائیں گے. مصطفیٰ نے کہا حسین ہے. گنتی کے 5 سے 6 منٹ کا فضائل ہے, اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اسی میں فضائل حسین کی وہ معراج ہو جائے گی جو آج کی حد تک مکمل ہو جائے گی. پھر 23 کو بھی حاضر ہوں گا پورے 9 بجے, اور 10 بجے 24 محرم کو بھی حاضر ہوں گا. آج فضائل کے یہ آخر فکر سنتے جانا. یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. کون کہہ رہا ہے؟ شافع معشر محمد مصطفیٰ, شفیع المسلمین, سراج السالکین, مصباح المقربین, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, رحمت للعالمین, بشیرم و نذیرم و سراجم و منیرا. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں آدم محشر میں کھڑے ہوں گے اپنی امت کو لے کے, کیوں نہیں بخشوا رہا ہمیں آدم, ہم نے تو تیری پیروی کی تھی, تیرے بیٹے شیش کو بھی مانا تھا. کا خاموش, ابھی نوح چپ کھڑا ہے, نوح نبی آپ کیوں نہیں بخشوا رہے؟ کا خاموش, ابھی ابراہیم خاموش ہے, ابراہیم آپ ان کو کیوں نہیں بخشوا رہے جنہوں نے بتوں کی عبادت چھوڑی؟ وہ کہیں گے چپ. ابھی موسیٰ خاموش ہے جو کلیم اللہ ہے, موسیٰ آپ کیوں نہیں بخشوا رہے ان بنی اسرائیل کے 4000 بندوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ باب ہندا پر سجدہ کر لیا تھا؟ موسیٰ کہیں گے چپ. ابھی مریم کا بیٹا نہیں بولا تو آپ اپنے حواریوں سمیت ان کو کیوں نہیں بخشوا رہے جنہوں نے آپ کے ساتھ دیا اور آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے کہنے پر اس حکومت کا انتظار کر رہے ہیں جو آسمان کی بادشاہی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبی امتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے, بخشوا کیوں نہیں رہے؟ کا خاموش, ابھی محمد نے شفاعت شروع نہیں کی, سارے آئیں گے یا رسول اللہ شفاعت کیوں نہیں کر رہے؟ کا خاموش, ابھی حسین نے شروع نہیں کیا. رسول نے کہا ہے حسین کو, حسین میری امت کی شفاعت کرنے والے آپ ہیں. پتہ چلا رسول کی شفاعت سے امید امت لگائے گی, لیکن رسول فرمائیں گے شفاعت کون کرے گا؟ مصطفیٰ شاہ جی, محسن شاہ جی, بھائی غلام عباس, قمر بھائی, حمزہ شاہ جی, جتنے میرے عزت والے بھائی عزادار ماتمی سید سادات امتی بیٹھے ہیں, شیعہ کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے قرآن میں نہ ڈالا. میں آج جعفریہ کالونی کے ممبر سے, مجھے نہیں پتا میں نے یہ جملہ پڑھنا تھا کہ نہیں پڑھنا, لیکن میں جعفریہ کالونی کے ممبر سے قرآن کی آیت پڑھ کے بتانے لگا ہوں کہ شفاعت محشر میں کون کرے گا.
جس ماتمی عزادار کو زنجیر زن کو پتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے شفاعت کی، اس کے لیے تو مجھے ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ترجمہ سن کر حسین کا عزادار ہے وہ اتنا تو بولے گا جتنا اسے اپنی شفاعت کی ذمہ داری لینے والے والی پر یقین ہے۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 87 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ترجمہ صرف ایک دفعہ کروں گا، دوسری دفعہ نہیں۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کی شفاعت رحمان کی بارگاہ میں نہیں چلے گی، بس اس کی جس نے پہلے ہی اس سے وعدہ لے لیا۔ حسین علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ شفاعت رحمان کی بارگاہ میں صرف اس کی چلے گی جس نے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے، اور زنجیر زن کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی شفاعت کا وعدہ کس نے لیا ہوا ہے۔ اچھا، جس کو شفاعت حسین و شفاعت سیدہ پر اعتبار نہیں آتا وہ ماتمی تو نہیں ہو سکتا، اور جو بھی ہو اور جو بھی ہے اس کے لیے اگلا فکرہ پڑھتا ہوں۔ کامل الزیارات سے لے کر بہار الانوار، اور بہار الانوار سے لے کے سلیم بن قیس ہلالی تک ہر شیعہ کتاب کا ضامن محمد علی ورق ہے۔ تم فکرہ سن کے بول نہ سکو تو تمہاری اپنی مرضی کا، خبردار شفاعت حسین پر شک نہ کرنا، چونکہ حسین کا ہر عزادار 1000 بندے کی شفاعت کرے۔ شفاعت حسین پر شک نہ کرنا، چونکہ حسین کا ہر عزادار، حسین کا ہر ماتمی اتنا صاحب اختیار ہو جائے گا کہ وہ 1000 لوگوں کی شفاعت کا حق رکھے گا۔ کہ مولا پھر کیا وہ شفاعت کرے گا بھی؟ کیا اس کو حق ملے گا؟ شفاعت صرف اس کی کرے گا جو اس جیسا ہوگا، جو جو یہاں زنجیر پر فتوہ دیتا ہے، جو یہاں خولی پرسے پر فتوہ دیتا ہے، ماتمی بھی محشر میں اسے کہے گا تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ خبردار نہ گھبرانا کسی ملا کے فتوے سے، جب چاہے جیسے بھی چاہے، جس بارگاہ میں، جس زیارت کے سامنے، جس مرضی چوک میں زنجیر اٹھا کے کہنا میری چوٹی کے نیچے زنجیر میری پشت پہ چل رہی ہے۔ آپ کے جی صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ رہے۔ بندے کہتے ہیں ماتمی شفاعت کرے گا، عزادار شفاعت کرے گا۔ جتنے میری سنگتیں آئی ہیں ماتمی دور دور سے، باہر باہر سے، ذرا سارے فکرہ جو حسین مولا کا ماتمی ہے اس کی داد چاہیے، دوسرے بندے کی نہیں۔ ماتمی شفاعت کرے گا، ساری رات ہلکے میں رہتا ہے، پھر نمازیں بھی نہیں پڑھتا، پھر کپڑے بھی میلے ہیں، پھر سارے پسینے میں شرابور ہوتا ہے، یہ شفاعت کرے گا۔ تمہیں کیا پتا کون سا ماتمی کتنی نماز پڑھتا ہے؟ اچھا چلو میں فکرہ بدل، تمہیں کیا پتا کون سا نمازی کتنا ماتم کرتا ہے؟ بھائی حلیے سے جج نہیں کرنا، کبھی بھی
کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کرنا. بھائی دیکھو ماتمی کتنی نمازیں پڑھتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہے تمہیں نہیں پتا, لیکن ماتمیوں کا نوکر ایک فکر کہتا ہے حسین کے عزاداروں کے لیے ساری دنیا کے نمازی بلا لو, اور ادھر سے آ جائے گا اکیلا حسین کا ماتمی. پہلے میں زنجیر کا پورسا کروں گا, پھر اسی خون کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھوں گا. ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, پھر اسی لہو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سورہ توحید کی قسم دے کر نمازیوں سے پوچھوں گا بتاؤ جتنی نمازیں پڑھی کیا قبولیت کی سند ہے؟ ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, کیا قبولیت کی سند ہے؟ بھائی نمازی کے پاس قبولیت کی سند نہیں, ماتمی کے پاس زہرا کی سند ہے. ماتمی ہاتھ اٹھانا جس فکر سمجھ رہے تھے, یاد رکھنا ماتمی کے پاس سیدہ کی عطا کردہ سند ہے. تبھی تو جب بھرے محشر میں داڑھیوں والے, محرابوں والے پریشان کھڑے ہوں گے, ماتمی گریبان کھول کے کہے گا اللہ یہ دیکھ نور ماتم میرے سینے پر ہے. میرے بیٹے کھڑے نہیں کسی نے ہونا, میری طرف دیکھو. میرا بیٹا آپ کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ گرمائی پڑھنی تھی, شیر کہنا تھا, ویسے ہی چل کیا رہے تھے؟ تو میرے شہزادے باپ نوسرانی میں فکر پڑھنے لگا ہوں. میرے پیارے بیٹے بڑی توجہ رکھنا, جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, جنہیں نجم بھائی کتابوں کے حوالے کا شوق ہے نا, ان کے لیے حوالہ دینے لگا ہوں جو ان کیمروں کے پیچھے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جی علماء کی توہین کرتے ہیں, ہم علماء کی توہین نہیں کرتے, علماء کی توہین آپ کرتے ہیں چونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں کہ علماء نے کتابوں میں کیا لکھا. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے بھی کیا سمجھ آئے گا. حوالہ ریکارڈ کرنا, لکھنا, کلپ بنانا, کلپ بنانا, اگر نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لینا, وائس ریکارڈ کرنی ہے تو وائس ریکارڈ کر لینا. کتاب کا نام ہے حلقہ واصل رسالت و امامت, آغا وحید خراسانی, قوم میں جن کا سب سے بڑا درس خارج ہے, جہاں سب سے زیادہ امی علامے بن کر نکلتے ہیں, وہ درس خارج آغا وحید خراسانی کا ہے. حلقہ وصل رسالت و امامت فارسی میں میرے پاس موجود ہے. اگر کسی کو عربی, اردو, انگریزی, پنجابی, پشتو, سندھی ترجمہ کروانا ہو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں, لیکن یہاں بیٹھے ماتمیوں کے لیے حوالہ نہیں دیا. حوالہ دیے کیمرے کے پیچھے غلطیاں پکڑنے والوں کو, کیونکہ جو یہاں بیٹھ کر بولتا ہے نا مجلس میں, اسے کتاب کا نہیں, اسے پتا ہے باپ کا حوالہ ضروری ہے. حلقہ وصل رسالت و امامت میرے مولا صاحب کی حدیث ہے. حمزہ بھائی, قمر بھائی, سید دعا فرمائیے گا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے رضائے الہی کیا ہے؟ مولا صاحب پوچھ رہے اپنے شاگردوں سے, تمہیں پتہ ہے رضائے الہی کیا ہے؟ فرزند رسول آپ بتائیے نا رضائے الہی کیا ہے؟ کہ رضائے الہی کا پتہ اس دن چلے گا جس دن محشر کا میدان ہوگا, پردہ توحید کے پیچھے سے آواز آئے گی, جمع کرو ساری مخلوق کو محشر میں, آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے قیامت تک, ہر نبی, ہر امام کی امت و ریت پردہ توحید کے سامنے جمع ہوگی. اس وقت ہر کوئی انتظار کر رہا ہوگا, پتہ نہیں رضائے الہی کیا ہے, کس کو جنت ملے, کس کو جہنم ملے, کس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے, کس کا دائیں ہاتھ میں آئے, کس کی گردن میں لٹکایا جائے, کس کا نامہ اعمال محشر کی LED سکرین پر چلایا جائے. ہر کوئی انتظار کر رہا ہوگا کون ہے جو محشر میں رضائے الہی کا اعلان کرے گا, جب ہر کوئی آدم سے قیامت تک رضائے الہی کا انتظار کر رہا ہوگا. مولا صادق فرماتے ہیں جنت والے جنت
मातम है, तेरे मुंह पे तमाचा है। जब सब सोच रहे होंगे ना उसकी रजा क्या है, वो कहेगा करबला के मजलूम पहले आप बताएं आपकी रजा क्या है। वो जो रो रो के कहती थी बाबा जब मेरे हुसैन को बचाने वाला कोई नहीं होगा तो मैं माँ हूँ, मैं खंजर में हाथ डाल के खड़ी। चूंकि आज शबीर रहवार की बरामदगी मेरे दिल में मैं शहादत के दो फिक्र पढ़ूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें दो जुमले समाअत फरमाने। अज़ादरान इमाम मज़लूम, मक्तल की किताब कभी आप उठाएं न पढ़ने के लिए, अगर किसी का शगफ हो तो आपको एक के बाद एक रिवायत मिलेगी कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। भाई गुलाम अब्बास एक मक्तल में लिखा है कि मेरे मौला हुसैन के बदन पर 780 एक मक्तल में लिखा है मेरे मौला हुसैन के बदन पर 1950 जख्म। मीर अनीस ने हद कर दी, कहते हैं 3600 जख्म थे तने चाक चाक पर। लेकिन जितने खैरतमंद अज़ादार बैठे, मैं तुम सबको गवाह बना के एक सवाल पूछता हूँ। मेरी माएँ बहनें बेटियां पर्दे में मौजूद हैं, सारे अपने दिल से पूछना, क्या तुम 780 जख्मों पर रो सकते हो? क्या तुम 2000 जख्मों पर रो सकते हो? क्या तुम 3600 जख्मों पर रो सकते हो? नहीं। हम रोते क्यों हैं? एक बाल भी टूट जाता था ना हुसैन का, माँ पूरी रात बैठ कर रोती थी और रो रो के कहती थी, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा मज़लूम हुसैन। अल्लामा अजरुकुम अल्लाह। बस बड़ी मुख्तसर की होती है मसाइल की। अज़ादरान इमाम मज़लूम, जब कोई नहीं रह गया ना मेरे मौला, तो सबके सुने हुए फिक्रे जो मैं पढ़ने लगा हूँ, लेकिन मैं पढ़ने ऐसे लगा हूँ कि इतना गिरिया हो जाए कि शबीह रहवार बरामद हो। चूंकि जो सवारी बरामद होनी है, ये सिर्फ सवारी नहीं, सिर्फ रहवार नहीं, सिर्फ घोड़ा नहीं, ये हुसैन के कत्ल का चौथा गवाह। पहली वो जो 70 कदम पे सामने कुरान रख के खड़ी थी, दूसरी वो जो शिमर के हाथ की हुजूर थी, तीसरी वो जो कहती थी ना मार, मैंने चक्कियां पीस पीस के डाला है, और चौथा था मुर्तजिज़ रो रो के कहता था, बीबियों हुसैन ने मेरी सीन छोड़ दी है। और पांचवा गवाह था जाफर जिन, जिसे हुसैन ने कहा था तू टीले पे खड़ा होकर देखता रहे और जाफर मेरे कत्ल का गवाह बन जाना। अज़ादार जुमला सुनोगे, मेरे मौला हुसैन खैमे में आए और दोनों हाथ बिला तशबीह पेशानी पर रखे, चेहरे पे असगर का लहू था, सीने पे अकबर का खून था, बाजुओं पे गाजी के बाजुओं का लहू था। एक दफा 72 शहीदों के वारिस ने दोनों हाथ माथे पर रख के कहा, या आलिया व या उम्म कुलसूम व या रुक़य्यतो व या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, तुम पर हुसैन का सलाम हो। देखना सबने मेरी तरफ है, कम से कम 7-8 मिनट बाद ज़ियारत आएगी, जरा सा मसाइल सुन लेना ताकि पानी की पूरे साल की हसरत पूरी हो जाए। अज़ादारों का आलिया, जरा मेरा वो पुराना कुर्ता तो ले आए जो मेरी माँ ने आज के दिन के लिए सिया था। बीबी ने वो कुर्ता ला के भाई को सिर तन करवाया। जो ही कुर्ता पहनकर 4 साल की मासूमा के सामने आए ना,
تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اے میرے شہنشاہ بابا، اے میرے بادشاہ بابا، کبھی بھلا کائنات کے مالک بھی ایسا پرانا لباس پہنتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں پرانا نہیں، آپ کی دادی نے آج کے دن کے لیے سیا تھا۔ پیاسے لبوں سے مسکرائی حسین کی بیٹی تو کہا آج دادی ہمیں ملنے آ رہی ہے، کہا ملنے نہیں، تیرے بابا کو ملنے آ رہی ہے۔ آج تیرا بابا تیری دادی کے ساتھ اپنے نانا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو ہی کہنا تیرا بابا جا رہا ہے، حسین کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں زیادہ انتظار میں نہیں کرواؤں گا، لیکن سارے کہنا ہائے مولا تیری غربت کے بڑے ارمان۔ عزادارو سب جانتے ہو میرے مولا حسین نے وداع کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ایسے نکلتے تھے حسین جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں جسے ملک الموت رلا کے نہیں گیا۔ تمہیں پتہ ہے جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں صحن میں زیادہ ہوں وہاں بار بار کوئی نہ کوئی مستور جنازے کو روک لیتی ہے۔ حسین خیمے سے باہر نکلنے لگتے تھے، کبھی بہنیں روک لیتی تھی، کبھی بیٹیاں روک لیتی تھی، کبھی مسلم کی یتیمہ، کبھی قاضی کے یتیم، کبھی سید سجاد۔ عزادار حسین نے بڑی مشکل رخصت لی، وہ جو سب کو رخصت کرتا آیا تھا وہ حسین خیمے کے باہر آ کے کہتا ہے این این علی اکبر، این این ابو الفضل العباس، میرا قاضی تو کہاں ہے، میرا اکبر تو کہاں ہے؟ ایک دفعہ غریب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہتا این این مسلم ابن عقیل، میرا مسلم آج تم بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بس عزادارو جملہ بڑا قیامت کا آ گیا ہے۔ ایک دفعہ سارے خاموش ہو، میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جس تک پہنچ رہی ہے وہ جملہ سمجھ کے ہائے کرے تو ٹھیک 5 منٹ اور مسائل پڑھنا پڑے۔ کیا دیکھا کوئی پردے دار ہاتھ ہے زلجنا کی رکاب کو تھاما ہوا ہے؟ لاہور والی ملکہ کہتی آ جا تیرا مسلم بھی میں ہوں، ہاتھ پکڑ لینا تیرا قاضی عباس بھی میں ہوں۔ میرے مولا نے ایک پاؤں رکاب میں رکھا، ایک ہاتھ زلجنا کی زین میں ڈالا، حسین چڑھنے لگے مگر چڑھا نہیں گیا، اندر خیمے سے بہن آ گئی، شام کی ملکہ نے بازو تھاما، نیز کہتے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ یہ ادھر دیکھنے جی ایک دفعہ بازو، ابھی رمضان بھائی جلدی نہیں کرنی بالکل بھی، بس میری طرف دیکھنا، یہ بازو تھاما اور بازو کو ہلا کر کہتی ہے سوار ہونا شاہ سوار کربلا۔ زہرا کا لال کہتا ہے عالیہ مجھے اکبر کی موت کھا گئی ہے، مجھے غازی کی موت گھوڑے پہ چلنے نہیں دے رہی۔ عزاداروں بڑی مشکل سے بہنوں نے سوار کرایا، حسین کہتا ہے اللہ اب پیاسے کی جنگ دیکھ۔ یا حسین یا حسین، یہ حق ہے رونے کا، بین کر کے رونا جیسے تمہارا کوئی نہیں رہ گیا۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم اتنی روحانیت ہے تمہاری مجلس میں جیسے آج ہی یوم عاشور ہو۔ آج 19 محرم ہے، علی کی بیٹیاں کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ مجھے بی بی زینب کی روانگی کی قسم، حسین مولا حملہ کرتے تھے، ایک ایک کو مار کے کہتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اولا محمد کو مارا ہے۔ ایسی جنگ کی حسین نے فوج کوفہ سے ٹکرانے لگی کہ ایک دفعہ بابا علی کے لہجے میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
मर्जिया। हुसैन तलवार नयाम में डालकर कमर भाई ताजा सवार है मेरे मौला के। हुसैन मौला ने एक दफा तलवार रखी और कोई तीर ले आया, कोई नेज़े ले आया, कोई तलवारें ले आया। एक बेगैरत ने पत्थर उठाकर हुसैन के दिमाग वाले हिस्से में मारा, जिसे कोई शय न मिली। उसने करबला की रेत उठाकर शबीर के जख्मों में मल मल के कहते थे, तुझे अकबर का गम नहीं गिरा। या हुसैन, या हुसैन, मिल के बयान करना भाई अगले पिछले सारे। फिक्र सुनोगे जरा? मुझे पता है रात का 1 बज गया, लेकिन बाहर खड़ा है गरीब के कत्ल का गवाह। ज़ियारत आएगी अब अपनी मर्जी से। मुझे एक फिक्र पढ़ लेने देना ताकि तुम्हारे पूरा साल अकेले रोने के लिए काफ़ी हो। शिमर ने नेज़ों वालों से कहा, देखो इतना मारते हैं मगर अकबर का पापा गिरता नहीं है, जाओ अब ज़रा नेज़े मारो। 70 नेज़ों वाले यहाँ से आए, 70 नेज़ों वाले यहाँ से आए। ये इधर मारते थे, शबीर इधर गिरता था, ये इधर मारते थे, शबीर इधर गिरता था, मगर ज़ील नहीं छोड़ी। पूछो हुसैन ने ज़ील छोड़ी कैसे? इब्ने अशस ने दाढ़ी में हाथ डालकर इतने जोर का तमाचा मारा। हुसैन ज़ील से गिर के कहता है, अम्मा हुसैन गिर गया। या हुसैन, मातम करना भाई, सारे मिल के पुरसा पढ़ना। आज़ादारों, आज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने ज़ीन छोड़ी। ये जो अभी रहवार आने वाला है ना, इसने हुसैन को ज़ीन से उतरते हुए देखा। ज़ुलजना के दोनों तरफ तीर लगे हुए थे। एक दफा ज़ुलजना खैमों की तरफ दौड़ा और दौड़ के अपनी जबान में बोल के कहता है, शान की मलका तेरा भाई गिर गया, बीबी सकीना तेरा बाबा गिर गया, तुम्हारा आखिरी वारिस, तुम्हारे पर्दों का जामिन गिर गया है। आज़ादारों, ज़ुलजना भाग रहा था। कोई ज़ुलजना को तीर मारता था, कोई ज़ुलजना को नेज़े मारता था, कोई ज़ुलजना को पत्थर मारता था। आ गई मज़लूम की सवारी। मेरे